کابل میں خون کی بو، خانہ جنگی کا الاؤ کیا کیا بھسم کرے گا؟ رینجرز اختیارات کا معلق معاملہ، دبئی سے سگنلز کا انتظار۔ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات گڑبڑ کا شکار، پرویز خٹک کو کیا کھٹک رہا ہے؟ پراپرٹی ٹیکس پر تحفظات، مسئلہ عوامی یا مخصوص طبقے کا؟ السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز اور خبر یہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا رینجر اختیارات کے معاملے کا۔ اس پر ایک بیٹھک ہو چکی ہے لیکن کہا جا رہا تھا کہ پھر دوبارہ ملیں گے اور بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ سندھ حکومت چاہ رہی ہے کہ کچھ لو اور دو کی پالیسی اپنائی جائے، لیکن وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ وہ ذرا جلدی اس معاملے کو نمٹا لے۔ ہارون صاحب، واقعی لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے جلدی ہو جائے معاملہ؟ وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے، فوج بھی چاہتی ہے، کراچی کے شہری بھی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں۔ اگر سروے کرایا جائے پاکستان میں تو میرا خیال ہے 80-90% لوگ یہ چاہیں گے۔ اور کراچی سٹی میں جو سروے آخری ہوا تھا اس میں اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، 2/3 سے بہرحال زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ تو یہ اس لیے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہوتی ہے۔ امن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ جو یہ حکومت کا ادارہ ہزاروں سال پہلے نامعلوم زمانوں سے چلا آتا ہے، پری ہسٹورک پیریڈز، تو وہ کس لیے بنا؟ انسان نے اپنے حقوق اس اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کر دیے، اسے ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کا روب سہتا ہے، اس کا حکم سہتا ہے۔ تو یہ انڈیویجول اسٹیٹ کا تعلق کیا ہے؟ تحفظ کا۔ بس روٹی تو ہر کوئی اپنی کماتا ہے، کام کاج تو اپنا کرتا ہے۔ حکمرانوں کو تو تحفظ حاصل ہے؟ نہیں، حکمرانوں کو تو ہر کہیں تحفظ حاصل ہوتا ہی ہے۔ حکمرانوں کا کام، یہ 3 کام ہوتے ہیں حکومت: ٹیکس جمع امن مہیا کرنا، لا اینڈ آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹیکس جمع کرنا وہ ضروریات کے لیے، لوگوں کی بہبود پہ بھی اور سرکاری کام کے لیے بھی، اور سرحدوں کا دفاع کرنا۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق دفاع سے بھی ہے۔ اگر کراچی انسٹیبل ہے، پاکستان انسٹیبل ہے، کراچی کی معیشت تباہ ہے، ملک تباہ ہے۔ یہ بات زرداری صاحب بھی جانتے ہیں، یہ بات چیف منسٹر صاحب بھی جانتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق انہوں نے جنرل بلال سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی اگری کیا تھا، ان سے بھی اگری کیا۔ یہ کور کمانڈر کے انٹرفیئر کرنے کا مطلب ہی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو رہی ہیں، دیکھیے ان کے کوئی جائز گریونسز ہو سکتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس پوزیشن میں وہ نہیں ہے کہ وہ روک سکیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اب مرکزی حکومت بھی اس کے سوا کیا کرے گی؟ اب حبیب اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ چودھری نثار نہیں، نواز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں۔ اور یہ زرداری صاحب نے آخری کوشش یہ کی، بڑے سگنل چھوڑے کہ میں تو نواز شریف سے صلح کر لوں گا اور خادم بن کر رہوں گا جیسے ان کا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے جی، زرداری صاحب کے سامنے جو کیس پیش کیا جا رہا ہے وہ 3 طرح کے کیسز ہیں۔ ایک کیس ہے جو بلاول بھٹو صاحب لے کے گئے ہوئے ہیں، ایک کیس ہے جو قائم علی شاہ صاحب لے کے گئے ہوئے ہیں، اور ایک کیس ہے جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جو بلاول بھٹو صاحب کیس لے کے گئے ہوئے ہیں وہ ایک متبادل وزیر اعلیٰ کا کیس ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کو اور اپنے قبلہ والد کو وہ اس بات پہ کنونس کر لیں کہ کسی طریقے سے قائم علی شاہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر انہیں ایک پارٹی میں کوئی زیادہ معزز عہدہ دے دیا جائے، اور ان کی جگہ ایک اور نام ہے جو وہ لے کے گئے ہیں، وہ بھی سادات میں سے ہے، بس زیادہ آپ نے، وہ بھی سادات میں سے ایک نام ہے جو لے کے گئے ہیں اور وہ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قائم علی شاہ صاحب اب وہ توازن نہیں برقرار رکھ پا رہے، جو ایک پیپلز پارٹی کو رکھنا چاہیے، اور اس کا قائم علی شاہ اس وقت ایک سیاسی نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ بلاول صاحب کا کہنا ہے۔ اچھا، دوسرا کیس ہے جو قائم علی شاہ صاحب لے کے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اجازت دینی ہوگی، یعنی اس وقت جو صورتحال ہے انتظامی طور پر چلانا ممکن نہیں ہوگا صوبے کو، اور خاص طور پر کراچی میں ہمیں رینجرز کی مدد چاہیے، لیکن رینجرز جو ہیں انہیں تمام تر آزادیاں نہیں دی جا سکتی۔ ایک محدود پیرائی میں انہیں ایسے کیسز کے پیچھے اندرون سندھ جانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے جو کراچی سے اوریجنیٹ ہو۔ تیسرا کیس ہے جو پولیٹیکل ایڈوائزر لے کے گئے ان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ایم کیو ایم کو جیسے جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس آپریشن کے نتیجے میں، اور جیسے وسیم اختر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ نامزد میئر ہیں، اور ایسی ایف آئی آرز میں گرفتار کیا گیا ہے جو ایک ہی ایس پی ہیں راؤ انوار،
انہی کا علاقہ ہے ملیر، اور اسی کے اندر درج ہونے والی ایف آئی آر ہیں جو صرف 7 گھنٹے میں 20 ایف آئی آر درج ہوئی تھیں، ان میں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا ریئیکشن کراچی میں ہوگا۔ اچھا، ایم کیو ایم نے اس فائنل میٹنگ کے لیے، یعنی جب زرداری صاحب کے لیے جو لوگ دبئی جا رہے تھے، خاص طور پر قائم علی شاہ صاحب، تو ان کے ساتھ ایک میٹنگ پلان کی تھی جو پرسوں ہونا تھی۔ پرسوں میٹنگ یہ تھی، اس میں جا رہے تھے قمر منصور صاحب اور ان کے کچھ ساتھی ایم کیو ایم کی طرف سے، اچھا، اور اس دوسری طرف سے قائم علی شاہ صاحب۔ میٹنگ طے ہو گئی تھی رات کو، اچھا، لیکن بات یہ ہوئی کہ کسی وجہ سے وہ میٹنگ نہ ہو پائی، اور اس کی جو بنیادی وجہ یعنی دی گئی، ایم کیو ایم کو بتایا گیا، وہ یہ کہ قائم علی شاہ صاحب کور کمانڈر کے ساتھ میٹنگ کے بعد کسی دوسری میٹنگ میں الجھ گئے ہیں دبئی جانے کی تیاریوں میں، لیکن آپ کا جو موقف ہے وہ وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ لاسٹلی میں عرض کروں گا، جو زرداری صاحب کے سامنے جو بہت سارے سوئچز ہیں، جو انہوں نے ویریبلز ہیں جن میں سے سیٹ کرنا ہے، توازن قائم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وفاق کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وفاق بھی چین بجویں ہو رہا ہے، اچھا، نواز شریف صاحب بھی ہیں، تو زرداری صاحب نے ایک اصولی موقف اختیار کر لیا۔ اصولی موقف یہ ہے، اصولی بھائی جان، چلیے لفظ اصولی کا کیا استعمال ہے جی؟ اچھا، اسحاق ڈار بھی تو لندن ان کا پہنچے جو ہیں۔ اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2016 میں وفاق، 2016 کے آخر تک وفاق جیسے کہہ رہا ہے کراچی کو سیٹ کرنے میں کہ رینجرز کی مدد کرے، کچھ کمی زیادتی کے ساتھ اچھا، رینجرز کو اختیارات دیے جائیں گے، 2017 میں پرابلمز ہوں گے کیونکہ وہ الیکشن کے سال شروع ہو جائیں گے، الیکشن کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اچھا، تو اس میں تھوڑے سے پرابلم ہوں گے۔ 2016 تک بے فکر رہیے، آج کل پرسوں جیسے کل ہارون صاحب بھی بتا رہے تھے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ صرف یہ طے ہے جو اب تک ہے کہ کراچی کی حد تک ہوگا، اور کراچی میں وہی 4 اوریجنل چیزوں کی طرف یہ نہیں رجوع کیا ہوگا، جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا، کراچی کی حد تک نہیں ہوگا، دہی سندھ میں ہوگا۔ چھوٹی جیسے موٹی ہو رہا ہے شرط قبول کی جا سکتی ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب کو اللہ نے اگر کچھ عقل دی ہے، اور بڑا سیاسی تجربہ ہے، سوجھ بوجھ ہے، تو وہ یہ کبھی اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ سوال ہی اس کا پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پاکستانی عوام، میڈیا ہے بھائی، فعال طبقات ہیں، وہ زمانے گزر گئے جب 2 آدمی مل کے طے کر لیتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا، یہ جو میثاق جمہوریت انہوں نے بنایا تھا، جس کا نام میثاق مفادات ہونے چاہیے، ان کا خیال تھا کہ ہم اتنے سیانے ہیں کہ ہم مل کے باری باری حکومت کریں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب جمہوریت آتی ہے، عدالتیں مضبوط ہوتی ہیں، میڈیا مضبوط ہوتا ہے، فعال طبقات کا کردار ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کی مینجمنٹ پاسبل نہیں ہوتی۔ فوج نہیں کر سکتی، ورنہ فوجی حکومت کیا کرتی نا، سب سے طاقتور تو وہ ہے، اور ان کی اخلاقی پوزیشن ان سے تو بدر جہاں بہتر ہے، لیکن نہیں کر سکتی، اور نہیں ہونی چاہیے۔ ہارون صاحب جو اور یہ سیاسی جماعتیں مل کے چکر بازی نہیں کر سکتی۔ اندر سیاسی جماعتیں بہت سے چکر چلا لی ہیں، چکزئی بھی چلا رہا ہے، وسیم اختر کے بھی قصے کبھی آپ کو سناؤں گا، اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، NP والے بھی کر رہے ہیں، اس میں پروگرام محدود ہے۔ کوئی معقول فیصلہ کرنا ہوگا، سب لوگ اثر انداز ہوں گے، اس پہ میڈیا بھی ہوگا، کراچی کے عام آدمی بھی اس پہ اثر انداز ہوں گے، فعال طبقات بھی ہوں گے۔ یہ کھچڑی جو یہ پکا رہے ہیں نا، یہ نہیں پکا اچھا، معقول فیصلہ غالباً یہ ہے کہ وسیم اختر کا راستہ ہر قیمت پہ روکا جائے کہ وہ کراچی کا میئر نہ بن سکے۔ غالباً یہ اچانک ممتا جاگ اٹھتی ہے نا، کبھی نہ کسی جرائم پیشہ پہ۔ ایک منٹ، ابھی آپ ایک جیب میں سے ایک جمہوریت نکالیں گے، مجھے دکھائیں گے۔ بات یہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اس کے جرائم اتنے سنگین ہیں، میں اس پروگرام میں بیان کرنا شروع کروں تو ختم نہیں ہوں گے، بہت خطرناک معاملات ہیں۔ سنگین جرائم، ایک تالیاں بجائیں، ایک تقریر کے دوران، ایک منٹ، نامزد میں کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہ، وزیر اعظم، صدر پھانسیوں پہ لٹکائے جاتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مجرم ہے، اسی جمہوریت میں، انہی عدالتوں کے ذریعے۔ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم بھی کہیں گے زیادتی۔ ہم کراچی گئے تھے، ان کے لیے جھگڑا کیا تھا، لوگوں کو ناراض کیا تھا کہ بے گناہوں کو نہ پکڑا جائے، ایک بھی بے گناہ کو نہ پکڑا جائے۔ یہ ایم کیو والوں کو آپ معصوم بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایم کیو والوں کو۔ میں تو ایم کیو کے ووٹرز کو تو بڑا معصوم سمجھتا ہوں، اور برابر۔ ووٹر تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ووٹروں کے تو سب کے رائٹس بھی ایک ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اوپر جو بھی خرابی کرتے ہیں وہ تو لیڈر کرتے ہیں۔
MKM کے ووٹروں نے وہاں اپنا جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں لندن میں، یا پیپلز پارٹی کے ووٹروں نے بنائی ہوئی ہیں، یا نون لیگ کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. ووٹر تو سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. جماعتیں کبھی خراب نہیں ہوتی، ہمیشہ انڈیویجولز خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پرابلم یہی یہ کہہ رہے ہیں نا. آپ تو وسیم اختر کی بات. پرابلم یہ ہے کہ ہم جماعت کو خراب کرنے کے چکر مجھے میں آپ اس میں کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ میں وسیم اختر کے کارنامے بتاؤں؟ میں ان کی صرف تقریریں آپ کو سنا دوں. کا کارنامہ یہ صرف تقریریں سنا بریک کے دوں. بعد سن لیں تقریریں، بریک کے بعد سن لیں. اسحاق ڈار پہنچے نجی دورے پر دبئی اور ملاقات کی افواہیں بھی ہیں. خیر اس بارے میں تو وقت کے ساتھ ساتھ بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کراچی کے معاملات پر غور کریں گے. ہارون صاحب، وسیم اختر صاحب نامزد میئر ہیں، اگر تھوڑا لحاظ کر لیا جاتا تو اچھا نہیں تھا؟ قانون میں اور علم میں کیا لحاظ ہوتا ہے؟ یعنی ملک شہر کا امن اگر خطرے میں ہو تو لحاظ کیا کیا جائے؟ یعنی وہ تو کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. میں نے تو نہیں دیکھے ان کے کیس، کوئی کیس غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن جو تقریریں انہوں نے کی ہیں ان کی تقریروں پہ تو پابندی نہیں ہے. میرے پاس الطاف جان کی تقریریں، اس پہ پابندی ہے. وہ تقریریں میں اگر کہیں تو اگلے ہفتے میں لے آؤں گا، آپ کو سنا دوں گا. اس میں الگ ملک بنانے تک کی تو وہ دھمکی دے رہے ہیں وسیم اختر صاحب. جی تو یہ نہیں ہے گناہ ان کا؟ بہت غیر آپ تو کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی کیس ہے. ان کی تقریریں کوئی یہ نہیں کہ میں اپنے سورس سے، جو انہوں نے خود ریکارڈ کی ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ گیلری پلے کرتے ہیں، گیلری پلے کرتے ہیں. ان کو میئر بننے کی بہت جلدی تھی اور اس میں وہ احتیاط کی تمام حدود پھلانگ ہے. لیکن ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب کوئی ریجنل پارٹی اور خاص طور پر جب وہ آپ کے ملک کے سب سے بڑے شہر میں اس کی سیاسی اثر و رسوخ ہو، سیاسی جڑیں ہوں، تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ کون کا ہمیں ہم جب نامزد میئر کو گرفتار کریں گے، ہم جب ہر شخص کو، اس وقت MQM کا سامنے نظر آنے والا شخص شاید ہی کوئی ایسا ہے جس کے خلاف ہم نے کوئی نہ کوئی کیس پچھلے 1 سال میں داخل نہیں کروایا. جب ہم نے ہر FIR میں، اور ایک ہی جگہ کراچی میں ایک ہی علاقہ ہے جہاں پہ ہم سب کے خلاف FIR درج کیے چلے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے جا رہے ہیں. ہارون صاحب پھر آپ یہ بتائیے، میں عرض کر لوں 1 منٹ. آپ بڑا لمبا کیسے؟ نہیں، میں 1 منٹ عرض کر. آپ دیکھیں، بات یہ جب ہم انہیں اتنا جب ہم انہیں اس حد تک لے آئیں گے ہارون صاحب، تو پھر پولیٹیکل اپروچ کہاں جائے گا؟ یہ ہے کلیشے. کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے معاملات کو، کیس ٹو کیس سچویشن کے مطابق دے. یہ کلیشے میں گفتگو نہ کیا کرے. پڑھے لکھے آپ آدمی ہیں، لباس بھی پڑھے لکھوں جیسا پہن رکھا ہے. تو بات یہ ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ بات زمینی حقائق کی حدود سے بہت آگے نکل گیا، بہت ہی. اور یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ بڑے حریت پسند. ایک تو ویسے ووٹ آپ کی اطلاع کلیئر ہے کہ 12-15%. اب بھی وہ بڑی پارٹی ہیں، 12-15-20% رہ گئے جتنے لیتے تھے اس کا. وہ کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی آپ دیکھ لیں. وہ پاپولیرٹی اس طرح کی نہیں ہے. متبادل کوئی نہیں ہے، جیسے نواز شریف کا متبادل کوئی نہیں ہے. نواز شریف کا صاحب کا کارنامہ کوئی نہیں، سارے بائی ڈیفالٹ ہی چل رہے ہیں. سب کو کسی دن میرا خیال کا بندوبست ہو جائے گا. موٹر وے بھی خود بخود بن جاتا ہے، وہ کوئلے سے بجلی کے کارخانے بھی خود اب بخود آپ بن جاتے ہیں. ٹریک کر رہے ہیں نا. موٹر وے 270 کلومیٹر بنی تھی، 438 بنی. پراپر وہ پروسیس سے نہیں بنی، اس میں مال بنایا گیا. ایوری باڈی نوز. اب آپ موٹر وے بنائی، انہوں نے موٹر وے اپنے ذاتی پیسوں سے بنائی، ہم پہ احسان کیا، بنایا، اس میں مال بنایا. سی پیک بھی کسی آٹومیٹک فنکشن سی پیک میں بھی پیسے بنا رہے ہیں، نہ بنا رہے ہیں. میرا نام بدگمانی کیا 27 سے 35% تک اس کا تو پبلک ہی نہیں کر رہے اخراجات. چینی اور ترک کمپنیوں سے لین دین کی تو تفصیلات ہی نہیں بتا رہے. 27 سے 35% پیسے لے رہے. جب پرائیویٹ معاملات ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ کر رہی ہیں، انہیں کرنے دیں. حبیب صاحب وہ تو بجٹ کا حصہ نہیں. اللہ یہ کہتا ہے، روایت یہ کہتی ہے، کرینہ یہ ہے کہ بتایا جائے کس پروجیکٹ میں کتنے پیسے لے. میں نے لکھ چکا ہوں کہ شاہراہ قراقرم پر اٹھنے والے اخراجات 6 گنا ہیں، 600%. کوئی تردید کرے اس کی. عام سڑک کی نسبت، وہ عام سڑک کی نسبت نہیں جتنے ہونے چاہیے. یار آپ کمال جو بنتی ہے اس کی لاگت اس سے زیادہ 6 گنا زیادہ بتائے. آپ کو وکیل ہونے چاہیے تھا، اخبار میں کیوں ہو گئے؟ چلے میں یہی چاہ رہی ہوں کہ اب گفتگو کا رخ بدلا جائے اور ہم پڑوسی ملک افغانستان کی بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ امن ناگزیر ہے، امن ضروری ہے، لیکن افغانستان کے مقدر میں کب امن آئے گا؟ تازہ حملے میں 81 افراد جاں بحق ہوئے، 230 سے زائد زخمی اور داعش نے ذمہ داری قبول کی. ہارون صاحب،
بدلہ کس طرح لیں گے افغان صدر اشرف غنی داعش سے، اور بین الاقوامی سطح پر داعش کی تباہ کاریاں جاری ہیں، افغانستان میں اتنا بڑا حملہ؟ نہیں، اشرف غنی بیچارے نے کیا بدلہ لینا ہے؟ اس نے اعلان کیا ہے ان کی جانب سے نہ اس کے اعلان سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہ اعلان کروں کہ میں کل جو ہے یہ پولیس لائنز پہ چڑھ دوڑوں گا اور ایک ٹی ٹی پستول بھی میرے پاس نہ ہو تو وہ لوگ اس پہ ہنسیں گے نا. اشرف غنی کی کون سی پاور بیس ہے، اس کی کون سی آرمی ہے، تو وہ کیا ہے، اس کی پولیٹیکل بیس کیا ہے امریکہ میں؟ دیکھیے داعش سے تو نمٹے گا تو امریکہ نمٹے گا نا، اس میں ٹھیک ہے این ڈی ایس کا بھی رول ہوگا. افغان حکومت کا کنٹرول کتنے علاقے پہ ہے؟ چند شہروں پہ. وہ تو ملک افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، خانہ جنگی کا شکار ہے، اس پہ خوش تو ہم نہیں ہو سکتے. اشرف غنی ایک دن یہاں آ کر ہوتا تھا، اشرف غنی اور عبداللہ دونوں میسج بھیجتے تھے الیکشن کمپین میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پاکستان کا خادم ہے. اچھا، پھر بعد میں بھی یہ کہتے رہے، ان کو سوٹ کرتا، دیکھو مستقل پالیسی تھوڑی ہے. پھر وہ انفلوئنس ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں انڈیا تو دوست ہے، جو تازہ ترین انٹرویو، انڈیا تو دوست ہے، پاکستان چاہے تو دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے. کیا کہنے بھائی، تمہاری تو آزادی کا حصول ہی ممکن ہماری وجہ سے ہوا. 35 لاکھ مہاجروں کو یہاں پناہ دی. انڈیا تمہارا کب سے دوست ہو گیا؟ وہ تمہارے پہاڑی سلسلے کا نام کو ہندو کش ہے، تاریخ یہ کہتی ہے. اور یہاں سے لشکر اٹھتے تھے، انڈیا جاتے تھے. ان سے تمہاری کیا دوستی ہے؟ ہماری تمہاری 1000 سالہ شراکت ہے. صرف دوستی نہیں، 1000 سالہ تاریخی شراکت ہے. محمود غزنوی انڈینز کا، ہندوؤں کا ہیرو ہے یا ہمارا ہیرو ہے؟ انڈینز کا ہیرو ہے یا ہمارا ہیرو ہے؟ شہاب الدین غوری ہمارا اور افغانیوں کا ہیرو ہے. جو بھی شیرشاہ سوری ان کا بھی ہیرو ہے، ہمارا بھی ہیرو ہے. کیا بجگانہ باتیں ہیں. محرکات کیا سمجھتے ہیں آپ اس واقعے کے حبیب صاحب؟ دیکھیے محرکات، بنیادی محرک تو داعش اپنا فٹ پرنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہاں پہ. اور دیکھیں یہ 1.5 سال پہلے تک تو ایسے ایک بار لگا تھا افغانستان میں کہ جیسے داعش جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک جنگ ہوئی تھی. بلکہ جنگ یعنی آپ ایسے نہیں تھے کہ دونوں طالبان اور داعش آمنے سامنے آ گئے تھے، بلکہ ایسا تھا کہ جگہ جگہ انہوں نے جہاں پہ اپنے کچھ ٹھکانے بنا رکھے تھے ان کے اوپر طالبان نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں داعش کے 1500 لوگوں کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا، اور داعش مکمل طور پر ایک بار ختم ہو گئی افغانستان میں. اس وقت ہم سب نے بھی خوشیاں منائی کہ جناب داعش ختم ہو گئی. لیکن اس بار جو داعش کی، جو میں نے کچھ معلومات مجھ تک پہنچی ہیں، وہ یہ ہے کہ داعش اس وقت افغانستان میں $750 فی کس ماہانہ دے رہی. $750 کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سوال یہ ہے کہ کہاں سے. ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ ختم کر سکتا ہے. اگر ہم اس کو آگے گفتگو کے سلسلے کو بریک کے بعد، لڑے گا تو امریکہ لڑے گا، ختم تو کون کر سکتا ہے؟ یہ تو بڑا پیچیدہ سوال ہے. دیکھیے ان کے پاس پیسہ بھی ہے، پھر وہ ناراض لوگ بھی ان کی طرف جاتے ہیں، بہت سے فیکٹر ہیں. بریک کے بعد چلیں آگے، واپس آتے ہیں ہم پروگرام میں ایک بریک کے بعد، اور اس اہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم داعش کے خطرے سے متعلق بات کر رہے تھے، جس کو یہ سمجھنا کہ ختم ہو گیا یا ختم کر دیا گیا یہ ایک بے وقوفی ہوگی. حبیب صاحب ایسے ہی کچھ کہہ رہے تھے؟ دیکھیے پہلے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو یہاں پہ اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے. اس کا ہم نے اعلان بھی کیا وزیر داخلہ نے کہا تھا کوئی. لیکن بات یہ ہے کہ اب تو ایک چیز سامنے آ گئی کہ اگر دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ داعش جو ہے نا ایک ایسی لائن پہ چل رہی ہے جو صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پاکستان کو پریشان کرے گی. مجھے اجازت دیں ذرا میں. جی ہارون صاحب. اقبال نے کہا دگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی. دنیا کبھی کبھی زیر و زبر ہونے والی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہے امریکہ. قذافی کو مار ڈالا، کیا ہوا اس کے بعد؟ اب وہاں کوئی حکومت نہیں. عراق میں شیعہ سنی لڑائی کرائی پلان کر کے. میں نے خود امریکی اخبار میں پڑھا، میں وہ نکال کے دے سکتا ہوں کہ سلور لائننگ یہ ہے کہ شیعہ سنی ایک دوسرے سے لڑائے جا سکتے ہیں، اور یہ کیا انہوں نے. سیریا میں جو کچھ کیا، مصر میں جو کچھ کیا، یہ دنیا زیر و زبر ہونے والی ہے حضور. اب یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں. مجھے اس پہ احادیث یاد آتی ہیں کہ لڑکے ہوں گے، لڑ مریں گے. پھر وہ دجال والی ہے. مجھے تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ دجال ہے. دجال کیا کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس ڈیٹیل میں نہیں جانے چاہیے. ہم ایک سیاسی تجزیہ کر رہے ہیں. یہ داعش کے لیے راستہ انہوں نے خود ہموار کیا نا. بالکل. طالبان کے لیے راستہ کس نے ہموار کیا؟ یہ اتنی دور آ کے انہوں نے فوج اتاری. اور پاکستان کو کہتے ہیں حبیب اکرم صاحب $700 بلین کا بجٹ ہے. پاکستان کا کتنا ہے؟ 7 بلین کا. ہم سے کہتے ہیں ہم نے تو 1100 کلومیٹر خندق پھر بھی کھود دیا، اور باقی بھی 1500 کھود دیں گے. کچھ نہ کچھ بارڈر مینجمنٹ بھی کر لیں گے.
رازق اس کا نام ہے, NDS کا جو افسر ہے وہ یہاں پھرتا ہے, اچکزئی کے ساتھ بھی پھرتا ہے, تصویریں بھی ہیں, کسی وقت آپ کو تفصیلات بھی بتاؤں گا. کوئی 10-15 لاکھ افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنا دی جو منسوخ ہو جائیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ جب ریاست نوٹس لیتی ہے تو لیتی ہے. کتنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے. NTS یہاں باقاعدہ تخریب کاری کی کاروائیاں کرتی ہے, براہ راست نیٹ ورک بناتی ہے. یہاں پاکستان میں ایسے پولیٹیکل لیڈر ہیں NDS سے نقد پیسے لیتے ہیں. ایرانی انٹیلیجنس, میرے پاس اس میں ڈاکومنٹ ہے, میں کسی وقت دکھاؤں گا, ایک سٹوری ذرا میچور ہو لے. مسئلہ یہ ہے کہ کب انہوں نے انکریج کیا جی, امریکیوں نے کب کوشش کی بارڈر کو کہ یہاں سے بھی لوگ وہاں نہ جائیں وہاں سے بھی نہ آئیں, کب کوشش کی, کب انہوں نے انڈیا کو ڈسکریج کیا کہ بلوچستان میں تخریب کاری نہ کرو, کس دن انہوں نے چاہا کہ کشمیر میں یہ قتل عام بند ہو جائے. سب سے زیادہ ذمہ دار امریکہ, اور امریکیوں سے زیادہ کوئی احمق قوم اس وقت روئے زمین پہ نہیں. سپر پاورز اسی طرح تباہ ہوتی ہیں, اسی طرح تاریخ کا قبرستان آباد ہوتے ہیں تاریخ کے. تو اس کو ذرا لارجر پرسپیکٹو میں بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ صرف ایک چھوٹا سا آپ سے اس پہ نقطہ ہے, اس پہ میں اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح پینٹ کیا نا پچھلے کچھ عرصے میں کہ افغان بارڈر مینجمنٹ گویا سارے مسائل کا حل ہے. نہیں, میں یہ پیدا ہونے والے مسائل کا چھوٹا سا جز ہے. دس از ناٹ مائی پوائنٹ. میں کہتا ہوں کہ ہم نے کچھ کوشش کی. اچھا, یہ ایک چھوٹا سا جز ہے, میں نے نہیں کہا, اور ہم نے اس کے اوپر اپنے ہاں بھی تناؤ کریٹ کر لیا. ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. شو میں ہمارے پاس وقت کم ہوگا لیکن بہت اہم نقطے کی وضاحت ہارون صاحب آپ سے چاہیے کہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان اور داعش ایک ہی نظریاتی افکار کے حامل ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ افغان طالبان نے تو انکار کر دیا کہ وہ اس میں نہیں. دیکھیے نا, وہ نظریات اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ انتہا پسند مذہبی جنونی ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا, عام طور پہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو ایک عالمی خلافت چاہتے ہیں. یہ اپنے علاقے کی آزادی کی جنگ لڑ رہے, آپ ان کو اچھا کہیں برا کہیں. یہ پشتون نسل پرست ہیں جو ازبکوں اور تاجکوں کو نہیں پسند کرتے, ہزاروں کو نہیں پسند کرتے. ان کے ساتھ ان کا رویہ بی کلاس سٹیزنز کا ہے, جبکہ جو ان کا جد امجد تھا جس نے افغانستان بنایا اس نے تو کنسنسس بلڈ کیا تھا, اور کنسنسس سے ملک چلتے ہیں. اور وہ تو ایک عالمی خلافت کا خواب دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑکے ہوں گے لڑکے اور کٹ مریں گے آپس میں, صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑ مریں گے. اور کہا کہ کنیت جو ہے شہر کے نام پہ ہوگی, ابو بکر بغدادی ہے نا. یہ سب فنا ہو جانے والے ہیں, ان میں قدر مشترک یہی ہے کہ انتہا پسند ہے. لیکن فرق بہت سی چیزوں میں ہے. جب وہ ویسٹ اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک ہی جیسے ہیں. اچھا, یہ ویسٹ کا نظریہ ہے کہ دونوں ایک سے ہیں. دیکھیے اس میں ایک چیز اور بھی جو افغانستان میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. اچھا, اب چونکہ دونوں سم ہاؤ اپنا تعلق کسی نہ کسی طرح اسلامی آئیڈیالوجی سے جوڑتے ہیں, داعش بھی اور طالبان بھی, اور دونوں کسی نہ کسی عالم کو اپنا مطلب متبع بھی بناتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. اب صورتحال افغانستان میں یہ ہے کہ وہاں پر ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ امیر کون ہے. جو داعش والے وہاں ایک نقطہ نظر فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے کہ جو مولانا ہیبت اللہ ہیں, شیخ الحدیث, جو طالبان کے امیر ہیں, طالبان تحریک طالبان افغانستان کے, ان کو بتایا جائے کہ آپ افغانستان کے امیر ہیں, جبکہ مسلمانوں کی امارت المومنین جو ہے وہ ابو بکر بغدادی کے پاس ہے. یہ ایک نیا وہاں پر ایک کنیکٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طالبان جو ہے وہ اس پروپیگنڈا کی نہ صرف پوری شد و مد سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب دیکھیے ایک اور پہلو جنرل میں بات کروں, کسی گروپ کی بات نہیں کر رہا. ان میں بھی نسلی افتخار پایا جاتا ہے, ان میں بھی نسلی افتخار پایا جاتا ہے. بالکل مشترک کی چیز کیا چیزیں ہیں, یہ بھی اینٹی شیعہ ہیں وہ بھی اینٹی شیعہ ہیں, یہ ہیں تو فرقہ پرستی ہیں سارے. اچھا, لیکن القاعدہ اور طالبان نے اتنی کوئی پوزیشن نہیں لی. ایک چیز اور بھی مشترک ہے, دونوں میں خارجیوں جیسے رجحانات پائے جاتے ہیں. تو اس میں خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا بتائیے؟ آپ نے پڑھا ہے مدرسے میں, کیا کہا؟ مجھے علم نہیں ہے خوارج کے بارے میں. فرمایا حلق سے نہیں اترے گا. نہیں, فرمایا اتنی نمازیں پڑھیں گے صحابہ رسول سے کہا تم نہیں پڑھو, اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تم نہیں پڑھو گے, مگر اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. نسل کے بارے میں کہا تھا کہ کیسے ہوگا. اچھا, اس میں
اس میں اصل تطبیق کی بات ہے. میں بہت ساری احادیث کی خوارج پر تطبیق نہیں کرتا, جو بہت ساری وہ نسلوں کے بارے میں, چونکہ اس لیے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں جو نہیں کرتے. سیدنا علی بن طالب کا موقف کیا تھا, جی بے شک, جناب عبداللہ بن مسعود کا کیا تھا, ہم تو یہ دیکھنا. ہاں بالکل بالکل. تو خیر, تو اس میں جی میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ, اور طالبان نے اپنی مشینری بھی استعمال کی ہے, اور وہ لوگوں کو فون کر کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو ان کے پیغام رسانی کے طریقے ہیں اس کے ذریعے واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق اور کسی طریقے سے بھی ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے. جی یہ کہا. اب ہمیں جو دیکھیے اس میں پاکستان کے لیے ایک سبق ہے کیا کہ فرقہ وارانہ لائن پر اگر افغانستان میں کوئی فساد شروع ہوتا ہے تو اس کے اثرات لامحالہ پاکستان پر آئیں گے. پاکستان کو اپنی سیکیورٹی مزید ٹائٹ کرنی, ہم پہلے سے الحمدللہ ٹھیک ہے, ضرب عضب کے بعد ہم نے بہت ساری اچیومنٹس کرنی, ہمیں اب تھوڑا سا زیادہ بہتر انداز میں یہ کرنا ہوگا اور ان عناصر پر نظر رکھنی ہوگی. خطرے کو دور سے بھاگنا ہوگا. ایک اور کام بھی کرنا ہوگا, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بظاہر دوست ممالک ہیں یا پراکسی بار لڑ رہے ہیں ان کو صاف الفاظ میں بتانا ہوگا اب یہ کام آپ یہاں نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ترکی میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صاف الفاظ میں بتانا چاہیے. یعنی پہلے سٹیپ پہ یہ کام پاکستان کو کرنا ہوگا. خیر دیکھنا یہ کہ امریکہ کی جانب سے پیشکش کی گئی ہے تعاون کی اس واقعے کے بعد کہ امریکہ کو ہر ممکن تعاون امریکہ کی جانب سے کیا جائے گا, لیکن دیکھنا یہ کس حد تک سنجیدہ ہے. ہارون صاحب آتے ہیں, کرے گا امریکہ افغان حکام سے تعاون کرے گا اس حملے کے, تعاون کیا کرے گا, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چچا بن کے, تو اور تعاون کیا پیشکش کر لیے چچا نے. اچھا خیر یہ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس. اب مقامی پالیٹکس کی بات کریں تو تحریک انصاف کے اندر سے اختلافات کی خبریں بہت واضح ہوتی جا رہی ہیں, اور پرویز خٹک کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سالوں کا کام مہینوں میں چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہارون صاحب اب تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ انتظامی امور پر گرفت نہیں ہے تحریک انصاف کے چیئرمین. نہیں دیکھیے یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. جو لوگ انہیں ویسے یہ مشورہ دیتے تھے نا, اب انہیں غور کرنا چاہیے کہ اس کو رول ماڈل بنائیں, وہاں کام کریں. نواز شریف کو اکھاڑنے کے بجائے اکھاڑ بھی نہیں سکے, یہی بے حکمتی ہوتی ہے نا, عاقبت نااندیشی یہی ہوتی ہے. وہ پرسوں مجھے تحریک انصاف کے کسی ورکر نے میسج بھیجا کہ اب آپ نواز شریف کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں. وہی جو بچگانہ باتیں ہوتی ہیں. کیا ہم ان سے کہہ رہے تھے پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دیں اور وہاں اس کو ایک ماڈل بنا دیں, لا اینڈ آرڈر کے حساب سے, جسٹس سسٹم کے حساب سے, احتساب کے ادارے کی کیا تباہی ہوئی KPK کو. پھر میں ان کو ہمیشہ ایک بات سمجھاتا رہا کہ شکایت جہاں پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے, ورنہ اس سے پھر غیبت شروع ہوتی ہے, پھر دھڑے بندی ہوتی ہے, پھر جتھے بندی ہوتی ہے, پھر بغض و عناد ہوتا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے زندگی میں, کوئی اس کا سسٹم نہیں بنائے گا. اب عمران خان کل ایک بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں, چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ نہیں بتاؤں گا, اس لیے فی الحال نہیں بتاؤں گا. کچھ فیصلوں کا اعلان کریں گے. ایک نہیں دیکھیے جو آف دا ریکارڈ بات ہے وہ آف دا ریکارڈ بات ہے. وہ کل ایک بہت اہم اعلان کریں گے. ایک یہ میں بات بتا سکتا ہوں کہ بہت اختیارات دیں گے بلدیاتی اداروں کو, ریلیشن شپ کی نوعیت بدلے گی. اور 20 آدمی ہیں, 7 MNA ہیں, 7 MP ہیں. اب خٹک صاحب کی اپروچ یہ تھی کہ سب کو خوش رکھا جائے. ایک شکایت یہ ہے کہ اس کو بلائز کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں کیا جاتا, پسند ناپسند ہے. اس کا بھی کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 30 کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے تھے اس کا کوئی ایسا حل نکلے کہ بھائی وہ اس کا اعلان ظاہر ہے وہ خود ہی کریں گے. اس کا کوئی ایسا حل نکلے کہ شکایتیں کم ہو. خٹک صاحب کا اپنا گروپ ہے, یہ یاد رکھیے. عمران خان صاحب کا اپنا انفلوئنس, ان کے ایک دوسرے کے بغیر وہ چل نہیں سکتے. چائے اسپور تھا, خٹک کی یہ صلاحیت نہیں ہے, کیپیسٹی محدود ہے, اور وہ ڈسکریشن کرتا ہے, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. باقی وہ معاشرے کا حال تو یہی ہے جو پنجاب سندھ میں ہر جگہ ہے. کچھ لوگ پیسے بنا رہے ہیں, عہدوں کے بھوکے ہیں. دیکھیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری جو ہوتی ہے نا وہ طاقت ہوتی ہے. اب کسی کے پاس اختیار ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں شکایتوں کے انبار لگے ہوئے سارے, ان کے یہ لوگ اس میں میسیجز بھیج رہے ہیں. ان کا خیال ہے میں خان سے بات کروں, میں کیوں اس سے بات کروں؟ میرا کہتا لوگ کہ آپ کی پارٹی کے اندرونی معاملات. ابھی تک لوگ ماضی میں زندہ ہیں, مجھے میسیج بھیجتے تھے, میں اس سے بات کرتا تھا. میں اب اس میں نہیں پڑھتا. اچھا, لیکن کچھ بہتری کی امید ہے. کچھ جہانگیر ترین کو ذمہ داری سونپی ہے. اب دیکھنا ہوگا, پیچیدگیاں بہت پیدا ہو چکی ہیں, مرض مزمن ہے.
اب حکیم صاحب اس کا علاج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو اس گفتگو کو کافی سمجھتا ہوں جو ہارون صاحب نے کی ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے تحریک انصاف کا ہے، اور پھر مطلب بات آپ ہارون رشید صاحب کے علاوہ اور کس سے کریں، میں تو کیا کروں گا اس پہ بات۔ ہاں البتہ میں عرض کرتا ہوں ایک اور چیز، وہ ہے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا معاملہ۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا جو معاملہ، راجہ فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر بنے گئے، جیسے کہ آج قرارداد بھی منظور ہوئی ہے، انہیں پارلیمانی لیڈر بھی منتخب کر لیا گیا۔ جب یہ الیکشن جیتا گیا، بلکہ جیتنے سے پہلے ہی لابنگ شروع ہو گئی تھی آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے، یعنی جو کچھ وزراء تھے جو ان کے خلاف تھے۔ اچھا اب جیسے کل وزیر اعظم گئے، پرسوں گئے تھے جب مظفر آباد میں، تو ان کے جانے کے بعد اور ان کے پھر راجہ فاروق حیدر سے ان کے ساتھ معاملات کے بعد جو دو وفاقی وزراء ہیں وہ تو ہٹ گئے اپنی پوزیشن سے، انہوں نے کہا کہ راجہ فاروق بھائی جو بن جائے۔ اصل تھا پرویز رشید ٹلا یا نہیں ٹلا، لیکن ایک میں نے کسی کا نام نہیں لینا، میں نے کسی کا نام نہیں لینا، دو ٹل گئے ہیں، سازش تو پرویز رشید کر رہا تھا۔ دیکھیں دو ٹل گئے ہیں، ایک نہیں ٹلا، ایک ابھی تک بھی اپنی لابنگ کر رہا ہے کہ جناب کسی طریقے سے راجہ صاحب کو نہ بننے دیا جائے، اور جناب وہ ان کے بڑے قریبی دوست شاہ غلام قادر، ان کی فیور میں وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں حالات و معاملات کو۔ پاپولر وہی ہے، وزیر اعظم وہ رہا ہے، کرپٹ وہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی شکایتیں سننے میں ہی وہ مصدقہ نہیں، اکھڑ تو بہت ہے، اکھڑ ہے، اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، متحرک وہ رہا ہے۔ ویسے تو ہمارے دوست مشتاق منہاس بھی امیدوار تھے، بعد میں انہیں محسوس ہوا کہ کہیں اس چکر میں میری اسمبلی کی سیٹ ہی نہ جائے، پھر انہوں نے صلح کر لی۔ اچھا ویسے ان کے بارے میں ہارون صاحب یہیں پہ ہم نے تصورات قائم کیے تھے یہاں پاکستان میں، آزاد جموں کشمیر میں امبیشیس وہ بہت ہیں۔ اچھا جب انہیں ٹکٹ دی گئی تھی ایم ایل اے کی، میں اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بسم اللہ جی، مجھے کیا اعتراض ہے؟ اب بات ہے کیپیسٹی، چھوٹا سا کام کرنا پڑتا ہے الیکشن جیتنا، ہاں بس۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ان کو فکر یہ لگی کہ میری سیٹ ہی جائے گی، کیونکہ وہ جو گھاگ ان کی جان کو اٹکے نا، تو پھر انہوں نے کہا اپنی سیٹ تو گھبرا گئے وہ۔ اچھا ایم ایل اے کی بات کر رہے ہیں، 40 سیکنڈز رہ گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے جب مشتاق منہاس صاحب جا رہے تھے باغ میں، تو وزیر اعظم نے انہیں پیغام بھجوا دیا تھا، یعنی وزیر اعظم نواز شریف نے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں لڑیں الیکشن بسم اللہ، لیکن بس آپ اپنے آپ کو کسی بڑے عہدے کے لیے تیار نہ سمجھے یا امیدوار نہ بنائیے گا۔ یہ انہیں پیغام مل گیا تھا، تو اس لیے یہ تو ان تک بڑی واضح بات ہے۔ البتہ راجہ فاروق حیدر کے راستے میں ایک آدھ رکاوٹ ہے ابھی، پارلیمانی، انہوں نے بھی اچھا کام کیا، پارلیمانی لیڈر ہونے کی قرارداد منظور کرا لی، 31 کے 31 ممبروں نے کہا جی کہ آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، لیکن بہرحال ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے۔ مرحلہ وار آگے جا رہے ہیں۔ فاروق حیدر کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ یا بالکل سرپٹ ہوتا ہے گھوڑے کی طرح یا فیونیوں کی طرح پڑا رہتا ہے، اب جب کہ وہ متحرک ہے تو میرا خیال ہے وہ پریویل کر جائے گا۔ چلیں اسی بات پر، اسی نقطے پر پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آج آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے پاس۔